أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، ناظرین اور سامعین، آج ہم انشاءاللہ قرآن کے جز نمبر 19 پر بات کریں گے. اس میں سورہ فرقان آیت نمبر 21 سے گفتگو شروع ہوتی ہے، پھر سورہ شعراء ہے اور اس کے بعد سورہ نمل کا بڑا حصہ ہے. اس جز کی شروعات ہوتی ہے ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کے اظہار سے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عقل کی ترازو پر پرکھ کر دیکھنے کے بجائے بے جا مطالبے کرتے تھے. ہر زمانے میں ناہنجاروں کا یہی طریقہ رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو اس وقت مانیں گے جب فرشتوں کا نزول ہمارے سامنے ہو، یا یہ کہ ہم خود اللہ کو جب تک نہ دیکھ لیں تب تک ہم آپ کی بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، یا یہ اشغلہ چھوڑتے کہ قرآن ایک ساتھ پوری کتاب کیوں نازل نہیں ہو گئی. اگر ایسا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو ایروگنٹ لوگ ہوتے ہیں، جن کو ڈسپیوٹ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ کتنے ہی معجزے کیوں نہ دیکھ لیں، بہرحال وہ اپنی کٹ حجتی پر باقی رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ یہ جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف شور و غوغا کر رہے ہیں، اسی طرح پچھلی امتوں نے بھی رسولوں کی بات کو جب مان کر نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آدمی عقل سے ہو، ہوش و حواس میں ہو، تو ذرا اس کائنات کا مطالعہ کر لے. وہ خود اپنے سائے کو دیکھیں کہ کس طرح سے سورج کے پرٹیکولر اینگل کی وجہ سے اس کا سایہ بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اور ایک ڈائریکشن سے دوسرے ڈائریکشن میں وہ جرنی کرتا ہے. اس کے نتیجے میں دن بھی طلوع ہوتا ہے اور رات بھی آتی ہے. کیا یہ لوگ ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہواؤں کو نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد بارش کی خوشخبری آتی ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ کیا سمندری سفر میں انہوں نے کبھی اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں دو پانی کے بیچ میں پردہ حائل ہوتا ہے، ایک طرف نمکین پانی اور ایک طرف میٹھا پانی، یا ایک طرف وارم واٹر ایک طرف کولڈ واٹر، ایک طرف ہائی ڈینسٹی کا واٹر اور ایک طرف لو ڈینسٹی کا واٹر. آج کی دنیا میں یہ ساری چیزوں کو لوگوں نے پہچانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان خود اپنی تخلیق پر غور کر لے. آسمان و زمین کو اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی سٹیجز میں پیدا کیا. اس کا مطالعہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. نہیں ماننا ہے تو ہر قسم کی کٹ حجتی وہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس مومنین، عباد الرحمن کی پوری ایک تصویر پیش کی. جس طرح سے ہم نے 18ویں پارے میں مومن کی پرسنالٹی کے بعض کوالٹیز کا تذکرہ کیا، اسی طرح سے اس سورت کے اختتام پر سورہ فرقان کے آخر میں
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات اور خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ ہمارے سامعین کو چاہیے کہ ایک مرتبہ آج کی رات ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور چیک لسٹ کی حیثیت سے دیکھیں کہ ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں، جو پیدا کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسری سورت سورہ شعراء جو شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑی بڑی نشانیوں کو ظاہر کر سکتا ہے، اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن جب وہ آ جائے تو لوگوں کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو ونڈرفل کریشن ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سبق لینا چاہتے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے نبیوں اور قوموں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے درمیان رسول اور نبی آئے، جب انہوں نے رسولوں کی بات کا انکار کیا، عقل پر پرکھنے کے بجائے انا کے پجاری بن گئے، انا کے شکار ہو گئے اور رسول کی دعوت کو ٹھٹوں میں اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کیا۔ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا، اور فرعون نے میجیشنز کو جمع کیا تاکہ حضرت موسیٰ کی دعوت کو وہ لیٹ ڈاؤن کر سکے، لیکن ہوا یہ کہ جادوگر ایمان لے آئے۔ پھر اس کے بعد ایک طویل مدت تک دعوت دیتے رہے، آخر کار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت ہوتی ہے، ایکسوڈس ہوتا ہے اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل جاتے ہیں اور فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ وہ بت پرستی کے مخالف تھے، انہوں نے بے شمار دلائل پیش کیے، تفصیل سے اس کا ذکر آیا۔ نوح علیہ السلام ان کی قوم کا، قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا، قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور یہ سب وہ قومیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئیں۔ فرمایا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی لوگ آخرکار عذاب کے لیے کیوں عجلت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو میسیج بھیجا ہے اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ شیاطین کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کا وہ کلام پیش کریں، شاعروں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کا وہ کلام پیش کریں، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ پوئٹری نہیں ہے، شاعروں کی شاعری نہیں ہے، یہ ایک سیریس میسیج ہے۔ اسے ماننے کا بھی سیریس اور ایٹرنل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اسے انکار کرنے کا بھی سیریس اور ایٹرنل کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ آخری سورت سورہ نمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، اور نبیوں کو جب وہ بھیجتا ہے تو اپنے علم و حکمت کے ساتھ بھیجتا ہے، آیات اور بینات دے کر بھیجتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہاں بھی بیان کیا، اور فرعون نے انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہوا، اس کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت ہی حسین پیارا قصہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے سب سے نامور نبی تھے، سب سے بڑے بادشاہ تھے، جنہوں نے ان کی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ گزشتہ سال میں نے بتایا تھا تفصیل سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کے بعد 300 سال تک ان کی تہذیب ترقی کرتی رہی، انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا رہا، اور پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے عروج کا زمانہ یہی زمانہ تھا۔ اور ملکہ سبا کا قصہ بھی بیان کیا اور بتایا کہ وہ وقت کی کوئین ہوتے ہوئے، ملکہ ہوتے ہوئے، جب حق بات اس کے سامنے آ گئی تو کس طرح سے وہ سجدے میں گر گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ ناظرین، یہ وہ مضامین تھے
جو پارہ نمبر 19 میں آئے ہیں۔ آج ہمارا اسپیشل موضوع ہے اسپریچول انٹیلیجنس۔ یہ قدرے نیا موضوع ہے۔ انسانوں کی ذہانت کو پرکھنے کا ایک ہی طریقہ مدت ہائے دراز سے چلے آ رہا تھا، جسے ہم آئی کیو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں عقلی ذہانت، ورنہ صرف لفظ ذہانت کافی ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ صرف عقلی ذہانت سے انسانوں کو پرکھا نہیں جا سکتا، ان کی جو جذباتیت ہے یا ان کی جو جذباتی ذہانت ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے کہ انسان اپنے جذبات پر کتنا قابو رکھتا ہے۔ لوگوں سے جب ڈیل کرتا ہے تو اپنے جذبات کو بھی وہ جانچتا ہے، پرکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، سامنے والے کے جذبات کا بھی وہ مطالعہ کرتا ہے اور اس کی مناسبت سے وہ گفتگو کرتا ہے، وہ ڈیلنگ کرتا ہے۔ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا گیا۔ پھر اس کے بعد ماہرین نفسیات نے ایک اور انٹیلیجنس کو ایجاد کیا، اس کا نام ہے اسپریچول انٹیلیجنس۔ میں اپنے سامعین میں سے طلبہ و نوجوان اور پڑھنے لکھنے والے اور ریسرچ اورینٹڈ مائنڈ رکھنے والوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آج جس اسپریچول انٹیلیجنس پر میں بات کر رہا ہوں وہ سیکولر اسپریچولیزم ہے، وہ سیکولر اسپریچول انٹیلیجنس ہے۔ جو دنیا کے سامنے سائیکالوجسٹ نے پیش کیا وہی وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ اسپریچولیٹی کی ریئل میننگ کو دنیا کے سامنے آشکارا کریں اور اسپریچول انٹیلیجنس کو قرآن و سنت کی روشنی میں تھیورائز کر کے، اس کو نظریاتی شکل میں پیش کر کے، اس کے مارکر ایشوز کو رینکنگ دے کر، اس کے کوشچنرز تیار کر کے، اس کے سلوشنز دریافت کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ یہ جو اسپریچول انٹیلیجنس کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ دراصل انسان کی اس کیپیسٹی کا نام ہے، اس صلاحیت کا نام ہے جس میں وہ اس کائنات کے رازوں کو تلاش کرے، اس کائنات کی حقیقت کو دریافت کرے، کائنات کے پیدا کرنے والے اور فرد کے درمیان جو رشتہ ہے اسے فائنڈ آؤٹ کرے، یونیورس اور اس کے بیچ میں انسان اور اس کے رشتے کو دریافت کرے، فرد اور معاشرہ اس کے درمیان کے رشتے کو دریافت کرے۔ اس کے لیے انٹیلیجنٹ سوالات کرنے ہوتے ہیں۔ اسپریچول انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ یہ صلاحیت اگر آپ کے پاس ہے کہ آپ ماورائے عقل چیزوں پر سوال کر سکیں، آپ گہری باتوں پر گفتگو کر سکیں، آپ لائف کے ڈیپر ایشوز پر کوشچن ریز کر سکیں اور دریافت کر سکیں، تو اس صلاحیت کا نام اسپریچول انٹیلیجنس ہے۔ ان سوالات کے جوابات دریافت کرنے کے نتیجے میں ماہرین کہتے ہیں کہ فرد کا سائیکولوجیکل ویل بینگ ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر آدمی صحت مند ہوتا ہے جب وہ ان بڑے بڑے سوالات پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور انسان جب اپنی زندگی کا کوئی گول طے کرتا ہے، زندگی کا اعلیٰ عرفہ مقصد طے کرتا ہے، تب اس کے اندر اسپریچول انٹیلیجنس پیدا ہوتا ہے۔ اگر زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہ ہو، زندگی کے ڈیپر میننگز کو وہ دریافت نہ کرے، تو اس کی زندگی بے معنی ہے۔ اور جو اسپریچولی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی با معنی ہوتی ہے، با مقصد ہوتی ہے، میننگ فل لائف اور پرپس فل لائف ہوتی ہے۔ جس انسان کے اندر اسپریچول انٹیلیجنس ہو، روحانی ذہانت ہو، یا ہم اپنے اصطلاح میں روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں، جن کے پاس یہ صفت موجود ہو، وہ خود اپنے ذہن میں اٹھنے والے طرح طرح کے جو اشکالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو امبیلنسز ہیں، خاص کر جو برین کیمسٹری کے اندر جو امبیلنسز پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اینگزائٹی پیدا ہوتی ہے، سٹریس پیدا ہوتا ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، سوسائیڈل ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں، وہ آدمی اس سے لڑ سکتا ہے۔ جس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، اس کے اندر انٹیلیجنس اگر ہے
تو پھر وہ ان تمام مسائل سے اپنی زندگی کو آزاد کرے گا۔ جو روحانی ذہانت جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نے بتایا کہ وہ ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ پرسن ہوتا ہے، اور وہ فرد جو ٹرانسینڈنٹل ایشوز ہوتے ہیں، یعنی سماج میں جو بڑے بڑے موضوعات ہوتے ہیں اس پر غور بھی کرتا ہے اور سماج میں ان موضوعات کو رائج کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیے میڈیا جن موضوعات پر بات کرتا ہے وہ سب نفرت اور تعصب کے موضوعات ہیں، وہ سب اس دنیا کے حقیر فوائد کو سمیٹنے کے موضوعات ہیں، جو ماورائی حقیقتیں ہیں، جو عرفہ اور بالا تر موضوعات ہیں، ان پر بات ہی نہیں کرتی دنیا۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر آپ معنویت نہیں دیکھتے، سوسائٹی کے اندر وہ صحت نظر نہیں آتی، بیمار معاشرہ ہے، مریض ذہنیت کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اسپرچول انٹیلیجنس موجود نہیں ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے اسپرچول انٹیلیجنس، یہ ایک سائیکالوجسٹ ڈونا زوہر جس کا نام ہے، جس نے 1997 میں اس ورڈ کو کوائن کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں ری وائرنگ دی کارپوریٹ برین میں انٹروڈیوس کیا۔ اس نے اس کے بہت سے مارکر ایشوز بتائے اور یہ بتایا کہ جو فرد اسپرچولی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اندر ایک ہولسمنس پیدا ہوتا ہے۔ اس شخصیت کو آپ خانوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، اس کی شخصیت کلی شخصیت ہوتی ہے، وہ گھر میں بھی اور باہر بھی، وہ اندر بھی اور سماج میں بھی، وہ تنہائی میں بھی اور مجمع عام میں بھی ایک ہی قسم کا برتاؤ کرتا ہے جو آدمی اسپرچولی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ جو ایسا نہیں ہوتا وہ اندر ایک باہر ایک، تنہائی میں ایک، معاشرے میں ایک برتاؤ کرتا ہے۔ یہ ہماری روح کی ذہانت کا نام ہے، یہ ہماری جو اندر کی شخصیت ہے، جو ڈیپر سیلف ہے، جو انویزیبل پرسنالٹی ہے، اسے ٹرم کرنے، اسے مانجھنے، اسے سنبھالنے اور اسے سلیقہ مندی دینے کا نام اسپرچول انٹیلیجنس ہے۔ اور میں نے بتایا کہ یہ انٹیلیجنس انسان کو پیدا ہوتا ہے، یہ ذہانت انسان کو آتی ہے جب وہ فنڈامنٹل کوشچنز کا جواب تلاش کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ بالکل نیا ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پر اسکالرلی ورک کرنے کی اور ڈیپر ریسرچ کرنے کی ہنوز ضرورت باقی ہے۔ جو آدمی اسپرچولی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کے پاس ہائیسٹ موٹیویشن ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ میں انشاءاللہ اس پارے کے اندر جب گفتگو کروں گا بعض آیتوں کو لے کر، تب آپ دیکھیں گے کہ ہائیسٹ موٹیویشن اسپرچولی انٹیلیجنٹ لوگوں کو ملتا ہے، اور ان لوگوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ مذہب اور خدا سے آزاد کر کے اسپرچول انٹیلیجنس کو بنایا ہے، جبکہ انسان کی اصل حقیقت ہے اس کی روح، اور وہ روح خدا کی طرف سے آئی ہے۔ روح کا انکار کر کے روحانیت پر کام نہیں کیا جا سکتا، خدا کا انکار کر کے روحانیت کو ترقی نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے آئیڈیا آف اسلامک اسپرچولیٹی یا آئیڈیا آف اسلامک اسپرچول انٹیلیجنس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ اشارے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ جو اسلامک آئیڈیا ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے نالج، کریٹر کے بارے میں، یونیورس کے بارے میں، فزیکل ورلڈ اراؤنڈ کے بارے میں، انسین کے بارے میں، اور خود اپنی ذات کے بارے میں نالج چاہیے، اور قرآن اس معاملے میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ان سب امور سے واقف کراتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی ان سب کو دیکھتا ہے تو خدا کو دریافت کرتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے، اور اس ایمان کا جب انٹرنلائزیشن ہوتا ہے تو پھر انسان کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔
پھر وہ سماج کو ریچ آؤٹ کرتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے نہیں جیو گے بلکہ تم سماج کے لیے جیو گے، انسانوں کی بھلائی کا کام کرو گے. اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ریفلیکشن کرنے لگتا ہے، غور و فکر کرنے لگتا ہے اپنی ذات پر. اور قرآن نے جگہ جگہ انسانوں کو غور و فکر پر ابھارا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خدا کو دریافت کرے گا اور خدا کے سامنے ڈیووشن اختیار کرے، خدا کی عبادت کرے، خدا کا تقوی اختیار کرے. اب ہم جو بات کریں گے اس پارے میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کی دعوت کا یہ امپورٹنٹ نقطہ رہا کہ خدا کا تقوی اختیار کرو، خدا کی عبادت کرو. اور پھر ایک لائف سٹائل بھی مومنانہ لائف سٹائل ہو جاتی ہے. جو انسان اسپرچولی انٹیلیجنٹ ہوگا وہ اخلاقیات کا پابند ہوگا. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ یہ اخلاقیات اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ چونکہ ہم اکثر و بیشتر آرگنائزیشن ہی میں جیتے ہیں. ایک فرد دوسرے فرد سے جب ملتا ہے تو آرگنائزیشن کی شروعات ہوتی ہے. جو اسمالسٹ آرگنائزیشن ہے وہ گھر ہے، پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ آرگنائزیشن کا دائرہ بڑھتا ہے تو گریٹر فیملی ہے، اس کے بعد محلہ ہے، اس کے بعد شہر اور بستی ہے، اس کے بعد پورا ملک ہے، پوری انسانیت ہے. ادارے، تنظیمیں، مساجد، یہ سب آرگنائزیشنز ہیں. اور جس آدمی کے اندر اسپرچل انٹیلیجنس ہو وہ لوگوں سے ڈیل کرنے میں میچیورڈ ثابت ہوگا. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. اسپرچل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوتا ہے اسپرچل نالج سے، اور قرآن اس کا سب سے واحد ذریعہ، سب سے بنیادی ذریعہ ہے، سب سے بہترین ماخذ یہی ہے. اور جو آدمی اسپرچل نالج اور اسپرچل ایکسپیرینس کرتا ہے وہ آدمی نالج سے اور ایکسپیرینس سے اپنی روحانی ذہانت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ ذہانت جامد نہیں ہے، یہ متحرک ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ انٹیلیجنس ہو سکتا ہے کہ ماں باپ سے بچوں میں جینیالوجیکلی ٹرانسفر ہو، لیکن اسپرچل انٹیلیجنس جینیالوجیکلی ٹرانسفر نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی کو اپنے آپ میں پیدا کرنا ہوتا ہے، اپنی کوشش سے، خدا سے قربت سے، سماج سے وابستگی سے، اور خود اپنی ذات میں ڈوب کر ان امور کو پانا پڑتا ہے. یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں روحانی ذہانت کے لیے اپنی عقلوں پر نہیں چھوڑا. اس نے ہماری رہنمائی کی، اس نے ہمیں گائیڈنس دیا، اس نے ہمیں سپورٹ فراہم کیا، اور اس نے ہمیں رسول اللہ کا ماڈل فراہم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹیلیجنٹ بھی تھے آئی کیو کے اعتبار سے، ایموشنلی بھی انٹیلیجنٹ تھے. ان سے بہتر ایموشنلی اسٹیبل انسان کو آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے پوری تاریخ میں. اور اسپرچولی انٹیلیجنٹ بھی تھے، دنیا میں ان سے زیادہ اسپرچولی انٹیلیجنٹ پرسن آپ کسی کو نہیں بتا سکتے. تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پورا فارمولا دیا. ایمان، تقوی، اخلاق، احسان، یہ سارے وہ امور ہیں جو ہماری روحانیت کو بڑھاتے ہیں اور روحانی ذہانت میں اضافہ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی 4 بنیادیں ہیں، جیسے کہ بعض اسکالرز نے لکھا ہے. ایک تو توحید ہے، یعنی مومن کی زندگی کا ہر دائرہ، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، تعلیمی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، تمام امور میں مرکزی نقطہ جو پیوٹ ہے، جو مرکزی نقطہ ہے وہ توحید ہے. اور اس کے بعد اسپرچولی انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے رسالت کے آئیڈیا کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ رسالت خدا کی رہنمائی کا واسطہ ہے. عقل پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑ دیا کہ تم اپنی روح کی حقیقت کو دریافت کرو اور اسے جیسے چاہو ٹھیک کرو، انٹیلیجنٹ بناؤ، روحانیت پیدا کرو. نہیں، بلکہ رسولوں کو بھیجا، اس کا صحیح طریقہ بتایا کہ انسان اپنی روحانی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتا ہے. جو اس کا تیسرا فاؤنڈیشن ہے وہ فطرت ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے. دنیا میں جب آیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے، جسے آج ہم گیجٹ کی زبان میں
فیکٹری سیٹنگ کہتے ہیں، ڈیفالٹ سیٹنگ کہتے ہیں، اس طرح سے ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ انسان دنیا میں جو آیا اس کا نام فطرت ہے، اور اس کی چوتھی بنیاد ہے حکمت۔ حکمت سے انسان ان سب چیزوں کو دریافت کر سکتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے اسپرچول انٹیلیجنس کے کئی ایلیمنٹس لوگوں نے بتائیں، ان میں سے 4 ایلیمنٹ کو لیتے ہیں۔ اسپرچولی انٹیلیجنٹ آدمی زندگی کے ڈیپسٹ میننگ کو دریافت کرتا ہے اور وہ زیر بحث لاتا ہے۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 23 سے 30 تک آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا کون ہے تمہارا رب؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین ان کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے بنو۔ کہا قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے ارد گرد جو حوالی موالی تھے ان سے کہا کہ سنتے ہو، کیسی بکواس یہ فرد کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب سے متاثر ہوئے بغیر وہ فرماتے ہیں کہ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں جس رب کا تعارف کرا رہا ہوں وہ تمہارا بھی ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، سنو بھائی دیکھو تمہارا رسول کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، پاگل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ دیکھتے جائیے، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ متاثر ہوئے بغیر، ڈیویشن اختیار کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی گفتگو پر جمے ہوئے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا رب مشرق و مغرب اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو میری بات تم کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو اگر مجھے چھوڑ کر تم نے کسی اور کو الہ بنایا تو میں تمہیں گرفتار کروں گا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آؤں، اس کے باوجود تم یہ رویہ اختیار کرو گے؟ خواتین و حضرات، یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ آپ سماج میں جو ڈیپر ایشوز ہیں، ڈیپر میننگ کی باتیں ہیں، اس کو موضوع بحث بنائیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا بھی حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم سیاستدانوں کے دیے گئے ایجنڈے پر گفتگو کرتے ہیں۔ جو زندگی کی حقیقتوں کو دریافت کرنا ہے اور کائنات کی حقیقتوں کو دریافت کرنا ہے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ اسپرچل انٹیلیجنس کا دوسرا ایلیمنٹ ہے پرپز، زندگی کی حقیقت کو دریافت کرنا، زندگی کے مقصد کو دریافت کرنا۔ سورہ نمبر 26، یہی سورہ شعراء، آیت نمبر 77 سے 89، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو، اس میں آپ زندگی کا پرپز دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ تمام جن کو تم نے معبود بنا رکھے ہیں میں ان سب سے بیزار ہوں اور میں انہیں دشمن سمجھتا ہوں سوائے رب العالمین کے۔ اور کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، وہ رب جو مجھے پیدا کرتا ہے، جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو مجھے وہ زندہ کرے گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں اس دن میں اس سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر کہا کہ پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شمار فرما۔ اور دعا کا یہ ٹکڑا بہت ہی پیارا ہے، اب آپ اس میں پرپس دیکھ سکتے ہیں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی لوگوں کے زبان پر میرا ذکر خیر جاری رکھنا۔
آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 4200 سال ہو گئے، لیکن آبادی کا ایک بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریسپیکٹ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے جنت کے وارثوں میں شمار فرما۔ یہ پرپز آف لائف ہے، یہ دنیا نہیں ہے، آگے کی دنیا۔ واغفر لی ابی، میرے باپ کو معاف فرما۔ یہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی بنا پر دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے قیامت کے دن جب تو لوگوں کو اٹھائے گا رسوا نہیں کرنا۔ اس دن کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ آخرت کی کامیابی تو اصل کامیابی ہے، وہاں نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، سوائے اس فرد کے وہ کامیاب وہ کامران ہوگا جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا۔ انبیاء کی گفتگو میں آپ دیکھیے اسپریچول انٹیلیجنس، زندگی کا مقصد وہ دریافت کرتے ہیں، دنیا کے سامنے زندگی کا مقصد وہ بتاتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے ہمیں دنیا میں جینا اور مرنا ہے۔ اسپریچول انٹیلیجنس کا جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ویلیوز ہیں، اقدار ہیں۔ یہی سورہ نمبر 26 آیت نمبر 109 سے 114، 128 سے 130، 151، 151 اور 165 میں یہ ویلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مختلف نبیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس میں ایک آیت جو مختلف نبیوں کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں جو کچھ تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں خیر کی طرف بلاتا ہوں، میں جو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس کے نتیجے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں تو خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں صرف اس سے امید رکھتا ہوں، وہی ہمیں اجر دے گا جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ویلیوز میں بار بار ہے فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، رسولوں کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تمہاری اور ان لوگوں کی اتباع نہیں کرنا چاہتے جو سماج کے اراذل میں سے ہیں، لوئر کاسٹ میں سے ہیں، ڈاؤن ٹراڈن لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں انسانوں کو اس طرح سے تقسیم نہیں کرتا، میرا یہ ویلیو نہیں ہے کہ میں انسانوں کو اشرف اور ارذل میں، اعلیٰ اور ادنا میں، اور سپریم اور لوئر کاسٹ میں تقسیم کروں، یہ ویلیو میرا نہیں ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں اور جو کوئی ایمان لے آتا ہے میرے نزدیک وہ قابل قدر ہے، یہ میرے ویلیوز ہیں۔ میں لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے قدر کرتا ہوں، باقی چیزیں میرے پاس کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِیءٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، یہ تمہارا افتخار، یہ تم بلند و بالا عمارتیں جو بناتے ہو، یہ ہمارا ویلیو نہیں ہے۔ ایسے تم گھر بناتے ہو جیسا کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اور ویلیو کی طرف اشارہ کیا، وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، یہ جو پومپ اینڈ شو کرنے والے، یہ جو اسراف کرنے والے، یہ جو خدا سے برگشتہ ایلیٹ کلاس ہے، ان کی اتباع نہ کرو۔ جن کی بھی اتباع کرو دیکھو کہ وہ سماج کے صالح لوگ ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اتأتون الذکران من العالمین، حیف ہے تم پر، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے صنف دیگر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو چھوڑ کر تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ یہ اسپریچول انٹیلیجنس کا تیسرا ایلیمنٹ ہے، ویلیوز پر بات کرنا، سماج کے سامنے ویلیوز پیش کرنا۔ اور آخری چیز ہے ہائیسٹ موٹیویشن، اور وہ قرآن میں ہمیں اسی سورت کے اندر ملتا ہے، سورہ نمبر 26 آیت نمبر 41 سے 51 میں، جس میں آیتوں کو میں چونکہ بڑی ہیں تو چھوڑ کر صرف اس کا ترجمہ اور اس کا معنی بیان کرتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا. جادوگر جمع ہوئے. پہلے انہوں نے بادشاہ سے پوچھا آج ہم جیت جائیں تو ہمیں انعام ملے گا نا, ہم آپ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے نا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بہت کچھ انعام بھی ملے گا اور تم ہمارے کورٹ میں اور ہمارے دربار میں اونچا مقام حاصل کرو گے. پھر اس کے بعد لوگوں کو جمع کیا اور اس دن بہت ہی جشن کا دن تھا, میلے کا دن تھا, جترا کا دن تھا, اور وہاں سب جمع ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم پھینکو گے اپنی لاٹھیاں یا ہم پھینکے؟ تو انہوں نے لاٹھیاں پھینکی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سارے سام جو ان کے جادو سے بنے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے نگل لیا. جادوگر چونکہ پروفیشنل تھے, وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے, وہ حقیقت ہے, اس کے پیچھے خدائی ہاتھ ہے. جب انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تو فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے. قرآن بتاتا ہے کہ فرعون غضبناک ہوا, کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان قبول کر گئے, آج تم کو میں سخت ترین سزا دینے والا ہوں, میں تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا, ایک طرف سے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا, ایک طرف سے تمہارے پیر کاٹوں گا. لیکن کیا کہا؟ ہائیسٹ موٹیویشن. جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے. قالوا آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون. اب اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہے کر لو, ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے, ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور ہمیں خدا سے امید ہے کہ زندگی میں اب تک ہم نے جو کچھ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی, ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا اگر ہم ایمان والے ہو جاتے ہیں. اس لیے آج ہم ایمان لے آتے اور تمہاری سزاؤں کو ذرا برابر خاطر میں نہیں لاتے. یہ ہے آنے واحد میں تبدیلی, یہ ہے ہائیسٹ موٹیویشن. یہ اسپرچولی انٹیلیجنٹ لوگوں ہی کو نصیب ہوتا ہے. خواتین و حضرات, اپنی گفتگو کے اختتام پر آج کے کی انفرنسز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ رمضان جو ہے وہ اسپیشل منتھ ہے, اسپرچول منتھ ہے اور اسپرچول گروتھ کا مہینہ ہے. اس میں خدا کی قربت حاصل کرنا چاہیے نمازوں کے ذریعے, اور جتنی عبادتیں کر سکتے ہیں یہ اسپرچولیٹی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تفکر کے لیے قرآن کا مطالعہ اور گہرائی سے مطالعہ, مختلف طریقوں سے مطالعہ کرنا چاہیے جس سے انسان کا SI یا SQ بڑھتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بیہیویئر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے تو وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں. اور آخر میں یہ ہے کہ جو سوشل ڈائمنشن ہے SQ کا, اسپرچول کوشن کا, وہ یہ ہے کہ انسانیت کی ہمدردی پیدا ہو, اور روزہ جب رکھتے ہیں تو ہمیں انسانیت کے سلسلے میں ایمپیتھی پیدا ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اسپرچولی انٹیلیجنٹ بنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.